बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। पीपीएससी लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा। दक्कन की एक बाई थी, तवाइफ थी, महलका चंदा। उसको उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा समझा जाता रहा, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा है लुत्फुन्निसा इम्तियाज़। महलका चंदा बड़ी अमीर तरीन खातून थी। सारी उम्र इसने शादी नहीं की थी और ये 1675 में पैदा हुई। 1823 में इसकी डेथ हो गई थी। इसका दीवान पहली मरतबा 1798 में मुरतब हुआ था, जो इंडिया ऑफिस लंदन के कुतुब खाने में मौजूद है। आपने कैसे याद करना है? उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा महलका का ताल्लुक कहाँ से था? दक्कन से। वो क्या उसने सारी ज़िंदगी शादी की थी? नहीं की थी। और उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? नसीरुद्दीन हाशमी। उनका दौरे हयात, इसे MCQs की तरह याद करेंगे, लेकिन डिटेल से समझा के इसलिए बताती हूँ ताकि टेस्ट के साथ साथ आपकी इंटरव्यू की भी अच्छी तैयारी हो सके। शफ़क़त रिज़वी ने दीवान महलका चंदा बाई मुरतब करके इसे 1990 में लाहौर से शाये करवाया था। महलका फ़न मौसीकी, रक़्स और महफ़िल आराई के फ़न में ताक थी। उम्र भर शादी न की। शायरी, तारीख़, शाह सवारी, तामीरात से ख़ुसूसी शुगफ़ रखती थी। नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान की मंजूर नज़र थी। इसने हैदराबाद में अपना मकबरा खुद बनवाया था और इंतकाल के बाद उसी में दफन हो गई। चंदा का दीवान सिर्फ और सिर्फ 125 गज़लों पर मुश्तमिल है, जिनमें हर गज़ल में 5-5 अशार हैं। ये मर्दाना उसलूब में शायरी करती थी, यानी कि ऐसे लगता था इनके शेर को पढ़ के जैसे कोई मर्द शायरी कर रहा हो, लेकिन कहीं कहीं निस्वानी रंग भी मिलता है। महलका का तखल्लुस था चंदा। नेक्स्ट देखते हैं हम। जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू की पहली शायरा लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ को इसलिए समझा जाता है क्योंकि महलका का दीवान 1213 हिजरी में सामने आया था, जबकि लुत्फुन्निसा का दीवान उससे 1 साल कबल 1212 हिजरी में मुरतब हुआ था। लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ को पहले मर्द समझा जाता था क्योंकि इनका इम्तियाज़ तखल्लुस था, और इम्तियाज़ चूँकि मर्दाना नाम है इसलिए लोग समझते थे कि ये कोई मर्द था। लेकिन उनकी मसनवी गुलशन इश्क में, जिसमें उन्होंने अपने खावंद का भी ज़िक्र किया था, तो वहाँ से मालूम हुआ कि ये औरत थी। और इनकी मसनवी में टोटल 6000 अशार हैं। 36 बरस की उम्र में, जब लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ 36 बरस की थी, तो इनका दीवान मुरतब हुआ था और उसके 2 साल बाद इनके शौहर असद अली तमन्ना की डेथ हो गई थी। तज़किरा गुल अजाइब के मुसन्निफ़ हैं असद अली तमन्ना। जब असद अली तमन्ना की डेथ हुई तो उनकी बीवी यंग थी अभी। इन्होंने न सिर्फ गज़लें कही हैं बल्कि रुबाइयात, कत्ते वगैरह, मुसद्दस फर्दियात और कसीदे वगैरह भी लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं वली दक्कनी। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को समझा जाता रहा काफ़ी अरसा तक। उसके बाद जब मज़ीद तहकीक हुई तो पता चला कि उर्दू शायरी का आगाज़ अमीर खुसरो से होता है, ना कि वली दक्कनी से। लेकिन हाफिज़ महमूद शिरानी की तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला शायर मसूद साद सुलेमान है। वली दक्कनी की ना तो उनका नाम कंफर्म हो सका आज तक और ना ही डेट ऑफ बर्थ। डिफरेंट तज़किरा निगारों ने या तारीख़ लिखने वालों ने डिफरेंट इसकी सने विलादत बताई है, और इसका पैदाइश की जगह किसी ने औरंगाबाद बताई है तो किसी ने गुजरात बताई है। निकातुश्शोरा मीर तकी मीर का तज़किरा है, जिसमें मीर तकी मीर ने वली की तारीख़ पैदाइश 1668 बताई है, लेकिन जमील जालबी कोई और डेट बताते हैं। जमील जालबी के मुताबिक इनका नाम वली मोहम्मद है, तो कोई
مزید اگر تذکرے اٹھا کے دیکھے جائیں، مزید تاریخ کی بکس دیکھی جائیں تو ان میں اس نام سے اختلاف بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ولی دکنی کے دیوان کو کس نے مرتب کیا تھا؟ حیدر ابراہیم سایانی نے۔ مکس نہیں کرنا آپ نے، دیوان ولی کو حیدر ابراہیم سایانی نے مرتب کیا تھا، جبکہ کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا تھا۔ ولی دکنی کا مزار کہاں پہ ہے؟ ولی دکنی کا مزار احمد آباد گجرات میں ہے، اور ان کے سرہانے چینی کی پچیکاری ہے، اس وجہ سے انہیں چینی پیر بھی کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کس قبرستان میں دفن ہے؟ نیلی گنبد قبرستان میں دفن ہے، جو ان کا خاندانی قبرستان تھا، یعنی خاندان کے جیسے سارے لوگ اسی قبرستان میں دفن ہوتے تھے، اس لیے ولی دکنی بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں کے مصنف کون ہے؟ فتح علی حسینی گردیزی۔ اچھا، تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ PPSC لیکچر انٹرویو میں لاسٹ ایئر ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ تذکرہ سے مراد ایسی نثری تصنیف ہوتی ہے جس میں کسی شاعر یا ادیب کی نجی زندگی کے ساتھ اس کی ادبی زندگی پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ تذکرہ مجموعہ نغز کے مصنف ہیں حکیم قدرت اللہ قائم۔ نکات الشعراء تذکرہ ہے، اس کے مصنف ہیں میر تقی میر۔ ایک تصنیف ہے ولی گجراتی، اس کے مصنف ہیں سید ظہیر الدین مدنی، اور ان کے مطابق ولی گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ ولی کا خاندان کون سا تھا؟ شاہ وجی الدین خاندان سے تھے ولی، اور ولی شاہ نور الدین صدیقی سہروردی کے مرید خاص تھے۔ ولی دکنی نے پہلی دفعہ، اکثر کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی نے 2 بار دلی کا سفر کیا، لیکن کہیں کہیں یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ ولی دکنی 1700 میں اپنے دوست ابو المالی کے ساتھ دلی گئے تھے، جہاں انہیں سعد اللہ گلشن نے مشورہ دیا تھا کہ فارسی میں بیکار پڑے ہوئے الفاظ کو اردو کا جامہ پہنائے۔ تو ولی دکنی نے سعد اللہ گلشن کا یہ مشورہ مان کر اردو میں شاعری شروع کر دی تھی۔ کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ دوسری بار ولی دکنی 20 سال بعد یعنی 1720 میں دوبارہ دلی گئے، لیکن کہیں کہیں اس سے اختلاف کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ دلی نہیں گئے تھے، 20 سال بعد صرف ولی دکنی کا دیوان دلی گیا تھا۔ اب اس میں کہاں تک سچائی ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی تک اس کی تحقیق انجام تک نہیں پہنچی۔ محمد حسین آزاد کا تذکرہ ہے آب حیات، اس میں محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا باوائے آدم قرار دیا تھا۔ نیکسٹ ہے پروفیسر سریا کے بموجب دیوان ولی کو 1833 میں پیرس سے کس نے شائع کروایا تھا؟ گارسان دیتاسی نے۔ نیکسٹ، ہندوستان میں ولی دکنی کا دیوان کب شائع ہوا اور کہاں سے شائع ہوا؟ بمبئی سے 1872 میں شائع ہوا۔ احسن ماہروری نے بھی کلیات ولی کو مرتب کیا تھا، اور اسے انہوں نے انجمن ترقی اردو سے 1927 میں شائع کروایا تھا۔ اس کے بعد مزید کلام، جیسے مزید چھان بین تحقیق کے بعد مزید کلام سامنے آیا تو اسے نور الحسن ہاشمی نے کلیات ولی میں ایڈ کر کے دلی سے 1945 میں مرتب کر کے شائع کروایا تھا، جس میں 456 غزلیں، 26 رباعیات، 6 قصائد، 2 مثنویاں، 2 قطعات، 1 مثلث، 1 90 فرد، مستزاد 9۔ مستزاد کیا ہوتا ہے؟ ایسی نظم جس میں ہر شعر کے آگے تھوڑا سا حصہ شعر کا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مستزاد کی مثال، مستزاد کے لغوی معنی بھی یہی ہیں، بڑھا دینا، اضافہ کر دینا۔ مستزاد کی ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ شعر کچھ یوں ہے: میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں۔ یہ تو ایک مصرع ہے، لیکن مصرعے سے آگے مزید شعر کا ٹکڑا بڑھا دینا مستزاد کہلاتا ہے، جیسے کہ ہے غم میری غذا، میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، یہاں تک مصرع ہے، آگے اضافہ ہے اس میں کہ ہے غم میری غذا۔ تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں،
یہ دوسرا مصرع ہے اور اس سے آگے مزید تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کھائے غم تیری بلا۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم گلشن بے خار شیفتہ کا تذکرہ ہے، یعنی شیفتہ نے لکھا ہے۔ سراج اورنگ آبادی، یہ کون تھے؟ ولی دکنی کے بعد دکنی غزل میں جس نے نام کمایا، جس نے دکنی غزل کے لیے خدمات سر انجام دیں، وہ ہیں سراج اورنگ آبادی۔ اور میر تقی میر نے تذکرہ نکات الشعراء میں سراج اورنگ آبادی کو سید حمزہ کا شاگرد لکھا ہے۔ تذکرہ گلشن بے خار شیفتہ کا ہے اور اس کے مطابق سراج اورنگ آبادی ایک ہندو دوشیزہ پر عاشق تھے اور اس سے شادی کے لیے کوشاں تھے۔ شادی ہو گئی تھی لیکن شادی والے دن ہی ڈیتھ ہو گئی تھی سراج اورنگ آبادی کی، اور اسی صدمے کی وجہ سے اسی وقت دلہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سراج اورنگ آبادی کا دیوان 1151 یا شاید 52-53 کے عرصے میں عبد الرسول خان نے مرتب کروایا تھا، اور عیسوی ڈیٹ 1739 ہے، اور ان کا کلیات جو تھا اسے عبدالستار سہروردی نے مرتب کروایا تھا۔ سراج اورنگ آبادی کے دیوان میں تقریباً 5000 اشعار ملتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم دکن میں اردو نثر۔ اب تک تو شاعری کو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن اگر دکن میں اردو نثر کو دیکھا جائے تو دکنی نثر کا انتخاب سیدہ جعفر کی ایک معروف تصنیف ہے۔ اس کو ڈیٹیل سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے یہی میرے نوٹس آپ کے لیے نسخہ اکسیر ہیں۔ سیدہ جعفر کی تالیف دکنی نثر کا انتخاب کے مطابق اردو نثر کا پہلا مصنف دکن میں برہان الدین جانم تھا، اور یہ تو کہتی ہیں سیدہ جعفر کے مشہور تصنیف معراج العاشقین جو کہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز کی ہے، یہ سیدہ جعفر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ مخدوم شاہ حسینی کی ہے۔ اگر پیپر میں حوالے کے ساتھ آ جائے تو آپ نے مخدوم شاہ حسینی کو چوز کر لینا ہے، اگر سمپل اس طرح آ جائے کہ معراج العاشقین کے مصنف کون ہیں تو آپ نے خواجہ بندہ نواز کے سودراز کو چوز کرنا ہے۔ اینڈ میں ایک کوشچن ہے، قطب شاہ خود بھی شاعر تھا اور اس کا تخلص کیا تھا؟ ذل اللہ اس کا تخلص تھا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔